اہل تشیع برادری وہ یہ ترجیح ان کی ہوتی ہے کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے قربانی کا فریضہ ادا کر دیتے ہیں، تو یہ کس حد تک ٹھیک ہے؟ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس عید پر عید کی نماز کو اتنی ترجیح نہیں دیتے جس طرح عید الفطر میں دیتے ہیں، تو اس عید بھی نماز عید جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا فضیلت ہے؟ دیکھیں، بہت سی باتیں ہیں جہاں پر فروعی اختلافات ہیں جن کا واجبات سے تعلق نہیں ہے۔ فروعی اختلافات ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے میٹر ہوتے ہیں اور اسے پوائنٹ آف ڈسکشن نہیں بنانا چاہیے۔ دیکھیں، منامت تو نہیں ہے، یعنی کہیں بھی اس میں منامت نہیں ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد نہیں دے سکتے، یعنی عید کی نماز سے پہلے آپ قربانی کر سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے اس کو کہیں بھی مکروہ یا نعوذ باللہ حرام یا اس کا کوئی اطلاق کہیں بھی نہیں ہے، تو یہ اتنا کوئی مطلب میٹر ڈزن نہیں کرتا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر آپ عیدین پڑھ لیں اور اس کے بعد اسے فریضہ کر لیں تو اٹس ویری بیٹر۔ علامہ صاحب، آپ کا بھی اسٹانس اسی پہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیا افضل کیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تشیع فقہ جعفریہ کے اندر مسئلہ اسی طرح ہے جیسے ابھی علامہ صاحب نے بیان کیا، لیکن اہل سنت کے تمام مکاتب فکر میں نماز عید سے پہلے قربانی کا اگر جانور ذبح کر دیا جائے تو اسے قربانی شمار نہیں کیا جائے گا، وہ صدقہ شمار ہوگا۔ قربانی چونکہ اس کے لیے حدیث پاک میں ایک واقعہ موجود ہے کہ آپ تشریف لے جا رہے تھے ابھی عید پڑھانے کے لیے، تو آپ نے دیکھا ایک بکرا ذبح ہو چکا ہے، ایک جانور ذبح ہو چکا ہے، تو آپ نے پوچھا یہ، اس نے کہا یہ قربانی کا، فرمایا ابھی تو عید نہیں ہم نے پڑھی تو اس لیے اس کو دوبارہ کرو۔ تو اس لیے ہمارا جو موقف ہے، نقطہ نظر، جیسے انہوں نے فرمایا کہ فقہی اگرچہ مسئلہ ہے لیکن ہمارے نقطہ نظر اہل سنت کے اس میں نماز عید کے بعد ہی قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ خبریں کچھ یہ آ رہی ہیں کہ کچھ علماء نے اپنے عید کے خطبوں میں یہ کہا ہے کہ بھینس کی قربانی جو ہے وہ نہیں ہوتی، وہ ناجائز ہے، تو کیا بھینس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے؟ کیا اس میں شرعی حیثیت کیا ہے؟ بات تو پھر وہی علماء حضرات کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم دیکھیں اختلاف کو اگر خوبصورت انداز سے سالو کر لیا جائے تو میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی بری بات ہے۔ انسان کو اخلاق کی قدروں سے نہیں رکھنا چاہیے۔ سوال یہ نہیں ہے، دیکھیں جو قربانی ہے نا وہ زیادہ ہے نر کے لیے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ زیادہ جو ہے نا وہ نر کے لیے ہے قربانی۔ ویسے بھی جیسے اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے جیسے خواتین کے اسلام میں برابر ایکول رائٹس ہیں، بہت سی ایسی ذوات مقدسہ ہیں جو اسلام کی تجوید میں اور تجریب میں آگے بڑھی ہیں۔ یعنی نر بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں نا؟ بہرحال ہمارے ہاں یہ ایسا نہیں کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں بہرحال کچھ فقہ ہیں، کچھ دوست ہیں جو اس کو کہتے ہیں، لیکن ہم اس کو نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ نر کی قربانی ہے، کوشش کریں کہ اس کے راستے میں جو ہے نا وہ نر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، علامہ صاحب آپ کا بھی اس میں جہاں تک تعلق ہے نا، 4 جانور ہیں جن کے نر اور مادہ وہ خود نص میں بیان کیے گئے ہیں، جیسے اونٹ اور اس کی مادہ اونٹنی، بیل اور اس کی مادہ گائے، بکرا اور اس کی مادہ بکری، مینڈا یا دمبا اور اس کی مادہ جو ہو بیڑ یا دمبی، یہ نص کے اندر ثابت ہیں اور ان کو 8 کو بیان کیا گیا ہے نص کے اندر، اس لیے یہ تو ہم جائز سمجھتے ہیں۔ البتہ آپ نے جو سوال کیا نا اس کا ایک پہلو ہے بڑا اہم، وہ ہے کہ بھینس یا کٹا جو اس کا مذکر ہے نر اس کا، تو کیا اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ اس میں بہت سارے ائمہ، بہت سارے علماء اہل علم، ان کا یہ نقطہ نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خود قرآن مجید فرقان حمید میں جانوروں کا ذکر کر دیا نا، انہی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ مثلا آپ گائے کر لیں، بیل کر لیں، اونٹ کر لیں، اونٹنی کر لیں، بکرا بکری کر لیں، دمبی کر لیں، یا مینڈا یا بیڑ کر لیں، تو آپ یہ چونکہ کٹا یا بھینس یہ الگ چیز ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نا مشابہت ہوتی ہے ہرن کی بہت زیادہ بکری کے ساتھ، اگر اس کے سینگ نہ ہو تو بالکل اس کی شکل وہی، لیکن ہرن نہیں ہم کرتے نا، تو اسی طرح وہ کہتے ہیں حالانکہ جو بھینس ہوتی ہے نا اس کی مشابہت نہیں ہے گائے کے ساتھ، لیکن بعض ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ نوع من البقر الجاموس نوع من البقر، جو بھینس ہوتی ہے یہ فیملی ہے گائے کی، اس فیملی سے یہ، چونکہ ہم اس کا دودھ بھی پیتے ہیں، عام گوشت بھی اس کا حلال سمجھتے ہیں، لیکن باہر کہ مجھے یہاں پر حدیث نبوی یاد آ رہی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی، اور اس کے راوی اتفاقاً پتہ کون ہے؟ سیدنا امام حسن ابن علی علیہ السلام رضی اللہ عنہما، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا، نانا جان نے دا ما یریبک الی ما لا یریبک،
جس چیز میں شک آ جائے نا علمی طور پر اس کو چھوڑ دیا کرو، اور جس میں سب کا اتفاق ہو، یقین ہو، تو اس پہ عمل کیا کرو۔ تو بحیثیت ایک طالب علم میں ویسے میرا ہمیشہ رجحان ادھر ہی رہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے ماحول میں ملتے ہیں سارے جانور، کثرت سے ملتے ہیں، تو ہمیں انہیں پہ اکتفا کر لینا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود وسعت ہے، اگر کوئی کرنا چاہے بھینس کی قربانی کرتا ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جہاں حرام یا مطلق حرام نہیں کہا گیا۔ اچھا، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ایک آ جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے علم سے ہمیں مستفید کرتی رہیں۔ اچھا، کچھ لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ بھینس کیونکہ سست ہوتی ہے باقی جانوروں سے، تو اس کا گوشت بھی جب آپ کے اندر جسم میں جاتا ہے تو وہ آپ کو اس طرح سے انرجی نہیں دے پاتا ہے۔ اگر گائے کو دیکھیں تو ذرا ایکٹیو اینیمل ہے، بکری ذرا ایکٹیو اینیمل ہے، تو ان جو جانوروں کا گوشت ہے وہ آپ کو ایکٹیو بنائے گا، لیکن اگر آپ بھینس کا گوشت زیادہ کوانٹٹی میں کنزیوم کرتے ہیں تو آپ بھی اس طرح سے سست ہو جائیں گے۔ تو یہ کہاں تک ٹھیک ہے؟ اور اچھا، یہ جہاں تک تعلق ہے نا میٹ کی کنزمپشن کا، اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کئی بار بکرے کا گوشت کھا کے بھی آپ سست فیل کر رہے ہوتے ہیں، کئی بار یہ ہوتا ہے کہ بھینس کا گوشت آپ نے تھوڑا سا ہی کھایا ہے تو آپ کو، اگر نیوٹریشنلی بات کی جائے تو جو بیف ہے اس کے اندر آئرن کا کانٹینٹ سب سے زیادہ ہے، تو یعنی جو بھینس کا گوشت ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اکثر اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جانور کی فیڈ پہ۔ اکثر کہا جاتا ہے جی پہاڑی بکرے خریدیں، پہاڑی بکرے خریدیں، اگر ہم پہاڑی بکرا کھائیں گے نا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے طاقت، پٹھے، مسل ریکوری یہ بڑی جلدی ہو جائے گی۔ اچھا، وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو بھی جانور، اب چاہے وہ بھینس ہے، گائے ہے، بکرا ہے، وہ پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے تو اس کی خوراک موسٹلی بہتر ہوتی ہے، وہاں پہ ہریالی زیادہ ہوتی ہے، پانی اب ذرا زیادہ جانور کی کیئر کی جاتی ہے۔ اب اگر ہمارے یہاں بات کی جائے تو کیا ہوتا ہے کہ اب جیسے خاص طور پہ یہ عید کا موقع ہے تو اب جانور بہت زیادہ ہیں، ہو چکے ہیں، منڈیوں میں، گھروں میں لوگ جانوروں کی فیڈ کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ اکثر اوقات اب تو جیسے بہت سننے میں آتا ہے کہ جی بھینسوں کو انجیکشنز لگائے جاتے ہیں تاکہ گوشت وہ پھول جائے، تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے یہ چیزیں صرف میڈیکلی اس کو افیکٹ کرتی ہیں، ادروائز جو ہے وہ کوئی گوشت، ورنہ بیف جو ہے اٹس ویری ہیلدی، خاص طور پہ بچے، بوڑھے اور جو لوگ ویک ہیں، انڈر ویٹ ہیں، ان لوگوں کو بیف کی کنزمپشن کرنی چاہیے۔ اور عید بڑا خوبصورت موقع ہے، اکثر ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا بکری کا گوشت جو ہے وہ گھروں میں بہت زیادہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں بیف نہیں کھانا، بیف نہیں کھانا، جبکہ بیف میں بہت نیوٹریشنلی آئرن موجود ہے، بی کمپلیکسز موجود ہیں، پروٹین کی بڑی زبردست اماؤنٹ موجود ہے، تو آپ اس کو کسی طریقے سے کنزیوم ضرور کریں۔ لیکن آبویسلی آپ وہ جانور جب خرید رہے ہیں تو تھوڑا سا دیکھ لیں کہ اللہ نے بھی جب حکم دیا کہ آپ پیاری اور بہترین چیز کو قربان کریں تو آپ ذرا جانور وہ کاسٹ افیکٹو کے بجائے دیکھیں کہ وہ جانور کیسے، اور خاص طور پہ جتنے دن آپ کو جانور کا خدمت کرنے کا موقع ملا گیا تو اس کو ہیلدی فیڈ۔ ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔